السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 6 بک 4 چیپٹر نمبر 16۔ عنوان ہے سبق کا درخت کی گواہی۔ درخت کی گواہی یہ جو ہے یہ دو دوستوں کی کہانی ہے، جس میں ایک دوست جو ہے وہ دوسرے اپنے دوست سے کچھ روپے جو ہے وہ ادھار لیتا ہے اور بعد میں اس کو وہ پیسے واپس نہیں کرتا، اور اسی سلسلے میں جو دینے والا دوست ہوتا ہے وہ قاضی کے پاس عدالت میں وہ مقدمہ لے کے جاتا ہے اور اس پہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو اب قاضی کس ہوشیاری سے اس مسئلے کو حل کرتا ہے وہ کہانی ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک شخص قاضی کی عدالت میں آیا اور ایک دوسرے شخص پر 100 روپے کا دعویٰ کیا۔ قاضی نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی وٹنس ہے اس بات کا کہ اسے تم سے پیسے لیے تھے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ قاضی نے کہا، بغیر کسی گواہ کے تمہارے دعوے کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس شخص سے قسم لے کر پوچھوں۔ دعویٰ کرنے والا یہ سن کر بری طرح رونے لگا اور بولا، یہ شخص قسمیں بہت کھاتا ہے، اس کی قسم پر آپ اعتبار کریں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ وہ جھوٹی قسمیں جو ہے وہ کھا لیتا ہے اور اپنی بات نہیں مانتا۔ قاضی نے مدعی کی حالت دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے، اور جس حساب سے وہ بول رہا تھا، اپنے آنسو بہا رہا تھا، تو قاضی کو اس بات کا یقین ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ یہ انسان جو ہے یہ سچ بول رہا ہے۔ لیکن بغیر کسی گواہی کے وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے پورا قصہ جاننے کی کوشش کی۔ دعویٰ کرنے والے نے بتایا کہ یہ شخص میرا پرانا دوست ہے۔ اتفاق سے اس کو ایک ایسی صورت آ پڑی جس میں 150 روپے کا خرچ تھا۔ 150 روپے کا خرچ تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ ایک روز جب ہم دونوں ٹہل رہے تھے، اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ مجھ کو رحم آیا اور میں نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی زندگی بھر کی کمائی، جو صرف 100 روپے تھی، اپنے کمر سے کھول کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے پکا وعدہ کیا کہ 1 مہینے میں وہ میری رقم واپس کر دے گا، لیکن اس بات کو 4 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اس نے اب تک میرا روپیہ واپس نہیں کیا اور نہ ہی واپسی کی حامی بھرتا ہے۔ نہ اس نے اس کو پیسے واپس دیے اور نہ ہی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں تجھ سے لیا اور میں تجھے وہ پیسے جو ہے واپس دوں گا، یعنی کہ وہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تم نے کس جگہ اس کو روپیہ دیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک درخت کے نیچے۔ اس پر قاضی کو ایک تدبیر سوچی اور بولا، جب تم یہ کہتے ہو کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تم نے اسے روپیہ دیا ہے، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہارا کوئی گواہ نہیں؟ قاضی جو تھا وہ ہوشیار تھا، تو اس نے بڑی چالاکی سے ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سوچا۔ پھر قاضی نے دوسرے شخص سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ شخص جھوٹ بکتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس سے کوئی روپے نہیں لیے ہیں۔ میں نے نہ اس درخت کو دیکھا اور نہ اس جگہ کو جانتا ہوں۔ میں نے اس سے کوئی رقم اس جگہ یا کہیں اور قرض نہیں لی۔ یہ سن کر قاضی نے اس سے کہا، تم ابھی یہیں بیٹھو۔ پھر دعویٰ کرنے والے سے کہا کہ تم اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم کو قاضی نے بلایا ہے، چلو اور گواہی دو۔ قاضی کی اس بات پر دوسرا شخص مسکرایا۔ پہلا شخص تعجب سے بولا، قاضی صاحب، میرے بلانے پر بھلا وہ درخت یہاں کیسے آئے گا؟ قاضی نے اپنی مہر اس کو دی اور کہا، لو یہ مہر، لیتے جاؤ۔ درخت سے کہنا یہ قاضی کی نشانی ہے اور اس بارے میں تم جو کچھ جانتے ہو اس کی گواہی وہاں چل کر دو۔ یہاں تک پڑھ دیا، آگے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے تھوڑے سے کوشچن۔ اس کے کوشچن جو ہیں وہ ہیں، دعویٰ کرنے والے نے اپنے دوست کو روپیہ کس جگہ دیا تھا؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے، دعویٰ کرنے والے نے اپنے دوست کو روپیہ ایک درخت کے نیچے دیا تھا۔
دعویٰ کرنے والے نے اپنے دوست کو روپیہ اپنے درخت کے نیچے دیا تھا۔ پھر ہے سوال نمبر 2، قاضی نے دعوے دار کو اپنی کیا چیز دے کر درخت کے پاس بھیجا؟ قاضی نے دعوے دار کو اپنی مہر دے کر درخت کے پاس بھیجا۔ پھر ہے سوال نمبر 3، قاضی نے حقیقت جاننے کے لیے کیا تدبیر کی؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے، قاضی نے خود کو دوسرے مقدمے میں الجھایا اور اچانک درمیان میں اس نے دعوے دار سے سوال کیا کہ ارے وہ ابھی تک نہیں آیا، تو آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ ابھی تک تو وہ درخت کے پاس پہنچا بھی نہیں ہوگا۔ قاضی نے خود کو دوسرے مقدمے میں الجھایا اور اچانک درمیان میں اس نے یہاں پہ دوسرے آدمی سے سوال کیا، کہ ارے وہ ابھی تک نہیں آیا، تو آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ ابھی تک تو وہ درخت کے پاس پہنچا بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اس نے پہلے جھوٹ بولا تھا کہ ایسا کوئی درخت نہیں ہے، حالانکہ جب اس نے پھر بعد میں خود ہی یہ بول دیا کہ نہیں وہ تو ابھی اس کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے درخت کے پاس، یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ وہ درخت کہاں پہ ہے نا۔ تو یہ ہوگا اس کا آنسر۔ آگے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔